موضوع الدرس فی احوال الاشقیاء یوم القیامہ سورۃ الزخرف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں ان آیات میں مجرمین، کافرین، مشرکین کا قیامت میں جو حال ہوگا اس کا ذکر آیا ہے۔ پچھلی آیات سے قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تین مسائل جو ہیں وہ انتہا ضروری ہیں، جن کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ نجات ہے، نہ فلاح ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت و رسالت، یعنی اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات پر ایمان اور شرک کا رد۔ جب توحید پہ ایمان ہوگا شرک کا خود بخود رد ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ تھا نبوت و رسالت، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، سب برحق، ان پہ جتنی کتابیں اتاری سب برحق، ان کو جو اپنے اپنے زمانے میں شریعت عطا فرمائی سب برحق۔ لیکن ہم اجمالی طور پر تو سارے پیغمبروں پہ ایمان لائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء رسول برحق۔ لیکن تفصیلی ایمان جو ہے وہ ہم لائیں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں جو اللہ نے نصیب فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس یہ بات اچھی طرح سمجھ، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ یہ سابقہ کتابوں کی روایات ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، لیکن اللہ عالم، اللہ پاک نے کوئی عدد نہیں بیان فرمایا۔ ہاں البتہ یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں رسول جو ہیں وہ 313 ہیں،
اور یہ بھی قاعدہ ہے، یاد رکھو کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی جو رسول ہوگا وہ نبی لازماً ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو رسول بھی ہو۔ اور رسول کا معنی ہوتا ہے صاحب شریعت، جس کو اللہ نے شریعت دی، اللہ نے کتاب دی، وہ رسول ہے۔ نبی تو ہے، وحی تو آئی ہے، لیکن وہ سابقہ کتابوں کے تابع ہے۔ اس کی آسان مثال دماغ میں رکھ لیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو شریعت دی، کتاب دی، تورات دی، صحائف دیے۔ سیدنا ہارون ان کے بھائی ہیں، نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں، کیونکہ وہ اسی شریعت کے تابع ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی تورات کے تابع ہیں۔ تو لہذا ہر رسول نبی ہوگا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ اور رسول جو ہیں وہ 313 گزرے ہیں، یاد رکھو، رسول جو گزرے ہیں وہ 313 ہیں۔ اس کا بھی ہمیں اس لیے پتہ لگا کہ ایک حدیث مبارک میں آیا کہ عدد اصحاب بدر، کہ بدر والے دن جو حضور کے صحابہ کا عدد تھا وہی رسولوں کا عدد تھا، تو وہ عدد ہے 313۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ رسول بھی 313 ہیں۔ تو اس لیے رسولوں کی تعداد کے بارے میں تو علم ہے، لیکن انبیاء ایک مشہور بات ہے کہ 1,24,000 ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اس پر، اور ضرورت بھی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ اب وہ 1,00,000 تھا، 1,24,000 تھا، وہ 90,000 تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور نہ ہمیں عدد گننے کا حکم ہے کہ ہم گنتے رہیں کہ کتنے پیغمبر آئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کا نام لیا ہے، باقی اجمالاً ذکر فرما دیا ہے کہ ہم نے جتنے رسول برسلا مبشرین و منذرین، لیکن جو نام لیے ہیں وہ صرف 25 پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے نام لیا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بعض انبیاء کا قصہ اجمالاً ہے، بعض انبیاء کا قصہ تفصیلاً ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، اور اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور یہ بھی قرآن کا قاعدہ ہے کہ قصے کو ایک جگہ بیان نہیں فرماتے ہیں، یعنی بعض قصہ سورۃ البقرہ میں ملے گا، بعض اعراف میں ملے گا، بعض انبیاء میں ملے گا، بعض سورۃ القصص میں ملے گا، بعض سورۃ الزخرف میں ملے گا۔ صرف ایک قصہ ہے جس کو اللہ نے صرف ایک سورت میں بیان کیا، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، کہ جس کو اللہ نے اول سے لے کر آخر تک صرف ایک سورت میں ذکر کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کا کسی دوسری جگہ ذکر ہی نہیں فرمایا۔ تو یہ باتیں دماغ میں رکھ لیں کہ توحید پر ایمان، نبوت و رسالت پر ایمان، اسی طرح میرے سرکار کی ختم نبوت پر ایمان، یہ بنیادی عقیدے ہیں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے یا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، یہ تو بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو بندہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ قیامت ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا اور بات اس کے بعد رہ گئی درس کا، چونکہ چھٹی کا دن آ گیا، کہ قیامت کا جو مسئلہ ہے نا یہ بڑا مشکل، کیونکہ یہاں عقل کام ہی نہیں کرتی۔ اللہ کی توحید عقل سے تعلق ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ نبوت کا ماننا ہر پیغمبر ہر دور میں آئے ہیں، ان کا ماننا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن قیامت پر جو ایمان ہے نا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ قیامت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے دلائل سمائی کی ضرورت ہوتی ہے، دلائل عقلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا مانا کہ اللہ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، سرکار دو عالم نے بتلا دیا ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ان پہ اپنی عقل دوڑیں، کیوں؟ وہ ہے عالم غیب۔ جب عالم غیب ہے تو ہم اس کو کیسے سمجھیں؟
سمجھنا بڑا مشکل. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کوئی تقریباً صورت نہیں ہے جس میں قیامت کا ذکر نہ ہو. اللہ نے بار بار قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کے کئی نام بھی آئے. فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ، واقعہ بھی نام ہے. کہیں فرماتے ہیں الحاقۃ ما الحاقہ، حاقہ بھی نام ہے. کہیں فرماتے ہیں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ، قارعہ بھی نام ہے. کہیں فرماتی ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو قیامت بھی نام ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں قیامت کے نام کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں الساعہ، جیسے آپ قرآن میں ابھی پڑھ رہے ہیں هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. اور کہیں فرماتی یسألونک عن الساعة، تو یاد رکھیں کہ قیامت کا نام حاقہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے. اسی طرح قیامت کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت بھی رکھا ہے، ساعہ بھی رکھا ہے. کئی نام ہیں جن کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور سورتوں کے اندر مختلف صورتیں ہیں. سورت ہود پڑھ کے دیکھیں، اسی طرح سورت انفطار دیکھیں، اسی طرح سورت انشقاق دیکھیں، اسی طرح سورت زلزال دیکھیں. ہر صورت میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے. اور فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اے میرے بندو قیامت نے آنا ہے لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر حال میں قیامت آئے گی. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ کہ جب قیامت آئے گی تو حال کیا ہوگا. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے اندر کی ہر چیز کو باہر نکال دے گی. اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے میرے بندو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی سخت چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ جب دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حاملہ عورت ہے، حیوان ہے، انسان ہے، سب کے حمل اس زلزلے کے ڈر سے گر جائیں گے. اور اس کے بعد فرماتی ہے وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے نشے میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں، بند ہیں تو بند ہیں، اور جھکے ہیں تو جھکے ہیں. اور فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، ان کو نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن تیرے اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ عذاب کی دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، بات نہیں کر سکیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اللہ کہیں فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. اور فرمایا جب دریا بھر جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اور قبروں سے سب کو نکالا جائے گا. اور کہیں فرماتے ہیں اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
ردت وألقت ما فيها وتخلت، اور زمین کو ہم کھولیں گے اور حکم دیں گے کہ جو کچھ تیرے اندر ہے باہر نکال کے پھینک دو، تو زمین اپنے خزانے، زمین اپنے مدافن، زمین اپنے معادن، زمین کے اندر جو مردے ہیں سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں متعدد صورتوں میں ذکر کیا ہے، اور میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے، آپ نے بھی اپنے خطبات میں، آپ نے اپنے خطابات میں، آپ نے اپنے مجالس میں، آپ نے اپنے جمعہ میں، آپ نے اپنے عیدین میں، اس لیے حضور جمعہ والے دن اور عیدین والے دن خاص طور پہ وہ صورتیں پڑھتے تھے جن میں قیامت کا ذکر ہے، تاکہ بندے تیار ہو جائیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے حضور پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، اور پڑھتے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ تو اللہ نے یاد رکھو یہ قیامت اتنا اہم چیز ہے کہ سارا قرآن پہ نظر دوڑاؤ، ہر صورت میں کہیں نہ کہیں آپ کو قیامت کا ذکر ملے گا۔ اس لیے یاد رکھو کہ قیامت برحق ہے، قبروں سے اٹھنا برحق ہے، میدان محشر میں جمع ہونا برحق ہے، صحائف اعمال کا تقسیم ہونا برحق ہے، اعمال کا میزان ہونا برحق ہے، پھر ہر بندے کا صراط پل صراط پہ گزرنا برحق ہے۔ اس کے بعد اہل جنت جنت میں ہیں، اہل نار نار میں ہیں، اور اصحاب الاعراف جو ہیں وہ نہ جنت میں نہ نار میں بلکہ درمیان میں ہیں۔ یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ اس لیے میرے محبوب رحمت دو جہاں، جب بھی آپ صبح اٹھتے آپ کی آسمانوں پہ نظر پڑتی، آپ یہ آیت پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس کے پڑھنے کے بعد آپ ہمیشہ فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ اللہ کے نبی روزانہ کہتے ہیں اللہ تیری ملاقات بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، قیامت کا آنا بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہیں، اور اللہ تیرا بھیجا ہوا نبی محمد مصطفیٰ بھی حق ہے۔ حضور روزانہ پڑھتے تو یاد رکھو قیامت جو ہے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کا سمجھنا اتنا مشکل ہے۔ اب اپنے دماغوں میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلا منظر جو ہے قیامت کا جب انسان پہ موت آتی ہے، ہر انسان پہ موت آتی ہے، ہر جاندار پہ موت آتی ہے، موت آنی ہے، اور موت سے کسی کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انبیاء پہ بھی موت آئی، اولیاء اللہ پہ بھی موت آئی، اور اسی طرح ملائکہ پہ بھی موت آئے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز قابل فنا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے۔ یاد رکھو موت برحق ہے، موت سب پہ آنی ہے، اور ہر پیغمبر پہ بھی موت آئی۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم
فرمایا میرا مدنی بھی تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، سب پہ موت آ گئی، اگر میرے مدنی پہ موت آ جائے یا میرے مدنی شہید ہو جائے کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا بات ہے، موت تو برحق ہے۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر جو ہیں، یعنی حضور کی جب وفات ہوئی ہے نا، آپ کی جب موت آئی ہے تو حضرت عمر جیسا آدمی جو تھا نا وہ ہل گیا۔ حالانکہ حضرت عمر اتنا مضبوط آدمی تھا کہ پہاڑ ہل سکتا ہے، عمر نہیں ہل سکتا، لیکن حضرت عمر جیسا آدمی جو تھا نا، یعنی فراق رسول میں اور حضور کی موت کی خبر سن کے بالکل دماغ کا جواب دے گا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اللہ کا بندہ بڑا جلال والے تو تھے نا، تلوار نکال کے میدان میں کھڑے ہو کہتے من یقول ان محمدا قد مات، خبردار کسی نے کہا کہ حضور پہ موت آ گئی، عمر اس کی گردن تلوار سے اڑا دے گا۔ کیسے حضور پہ موت آ گئی؟ حضور کے بعد قیامت تک جب نبی نہیں ہے تو حضور کی نبوت قیامت تک ہے، تو حضور بھی قیامت تک رہیں گے، موت کیسے آ گئی؟ اب حضرت عمر جیسا آدمی ہے جو محدث ہے اور جو اتنے بڑے مقام کا آدمی ہے کہ جسے تورات نے لکھا ہے قرن من حدید، وہ لوہے کا ایک سینگ تھا جس کو کوئی لچک نہیں آتی تھی، اور اتنا بڑا آدمی ہے جس کے ایمان پہ اللہ کے فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی ہے، اتنا بڑا انسان ہے حضرت عمر۔ لیکن جناب دماغ کام نہیں کر رہا، مذاق تھوڑی ہے، حضور کی وفات ہے، آدمی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، بھائی فوت ہوتا ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اور تو نبی ہیں، آخر الزمان ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے، حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے گھر میں آئے، بی بی عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، یہاں اب روضہ مبارک ہے، قبر مبارک ہے، بی بی عائشہ کا گھر ہے۔ خدا کی شان ہے، بس اللہ کے نظام ہیں، سمجھ سے بالا تر ہیں، اور ہم تو خیر ویسے بھی ایک طالب العلم ہیں، ہم کیا اور ہماری بساط کیا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے کہ زندگی میں حضور کو اگر جگہ ملی، آرام ملا تو ابو بکر کی گود میں ملے، اور فوت ہونے کے بعد جگہ ملی تو عائشہ کے گھر میں ملی۔ اللہ کا نظام ہے، اس کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ اب اگر دنیا میں کوئی ابو بکر عائشہ کا منکر ہو، اپنی عاقبت خراب کرے گا، اپنے لیے جہنم بنائے گا، ہمارا کیا بگاڑے گا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے، سرکار دو عالم فوت ہو گئے ہیں، آپ پہ چادر ڈال دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے، انہوں نے چادر ہٹائی، اور آپ کی پیشانی پہ موت کے بعد بوسہ دینے والا صرف ابو بکر ہے۔ یعنی یہ مقام بھی صرف ابو بکر کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد چادر ٹھیک کی، اور پھر باہر تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ وہی تو حجرہ مبارک ہے نا، ادھر ہی سے دروازہ تھا، ادھر سے آدمی مسجد کے اندر آ گیا، ریاض الجنہ میں ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، حضور کی وفات کی بات ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ فرمایا تم میں سے جو آدمی محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے، سن لو حضور پہ موت آ گئی ہے۔ وَمَن يَعْبُدِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نے یہی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خطبہ سنا، قرآن کی یہ آیت سنی، تو مجھے معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی اتر رہی ہے اور خطبہ ختم ہوا، میں نے کہا یرحم اللہ بک یا ابا بکر، ابا بکر اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں کرے، تم نے ہمارا ایمان بچا لیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت آ گئی، موت برحق ہے اور موت سب پہ آنی۔ تو یاد رکھو کہ موت برحق ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور سرکار دو عالم کے لیے تو اللہ نے بطور خاص بھی فرمایا انکا میتن، میرا مدنی آپ پہ بھی موت آنی، وانہم میتون، اور آپ کے دشمنوں پہ بھی موت آنی ہے، پھر فیصلہ قیامت والے دن ہم کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، موت برحق ہے۔ موت کے کیوں؟ اگر موت نہ ہو تو پھر تجہید، تکفین، تدفین، قبر کیا مانا؟ موت برحق ہے، اور موت کے بعد انبیاء، اولیاء، ابرار، اخیار سب کے ارواح جو ہیں وہ علیین میں ہوتے ہیں، اور علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اس روح مبارک کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ انبیاء اپنے قبر میں ہوتے ہیں، جسد محفوظ ہوتا ہے، روح علیین میں ہے، لیکن تعلق آپ کے بدن مبارک سے ہے۔ اسی تعلق کے پیش نظر آپ سلام بھی سنتے ہیں، آپ جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ اسی روح کے تعلق کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، موت برحق، لیکن موت کے بعد اعادہ روح جو ہے وہ بھی برحق۔ اس لیے ہمیشہ لوگ بڑے اختلاف میں پڑ گئے ہیں نا، کوئی بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ جی بس اب قیامت والے دن زندہ ہوں۔ یہ معتزلہ کرامیہ کا مذہب ہے، اہل حق کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ کی حیات جو ہے برزخی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ عالم تو برزخ ہے نا۔ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ کی حیات جو ہے دنیاوی ہے۔ دنیاوی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے دنیا میں آپ چلتے پھرتے آتے کھاتے پیتے، نہیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ دنیاوی کا معنی یعنی دنیا میں بھی حیات اسی بدن میں تھی نا، تو قبر میں بھی چونکہ اسی بدن میں، اس لیے کہہ دیا گیا کہ دنیاوی ہے۔ بات کو سمجھا کریں، لوگ بلا وجہ علماء پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی کیسے دنیاوی حیات ہے۔ اور بھائی دنیا میں جو حیات ہے وہ اسی جسد میں تھی، وہی جسد قبر مبارک میں محفوظ ہے، اسی سے روح کا تعلق ہے، تو گویا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ حیات دنیاوی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس مسئلے کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے قیامت برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے۔ بہت سارے فرقے ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، اور بھی بڑے گمراہ فرقے ہیں جو عذاب قبر کے بالکل منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی عذاب قبر شبر نہیں، کہتے ہیں بس بندہ مر گیا، اس کے بعد پھر قیامت میں اٹھیں گے، پھر فیصلہ ہو۔ اور اسی لیے بعض لوگ جو تھے نا جی، جیسے فلاسفہ گزرے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ معقول و عقلیات کے زیادہ تابع ہوتے ہیں، ان کو یہ اس لیے سمجھ نہ آئی، وہ کہنے لگے کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ بھئی جب ایک جز کو کل میں ڈال دو تو پھر وہ علیحدہ کیسے ہوگا؟ کیا معنی سمجھیں اچھی طرح، اللہ کرے مجھے بھی اللہ توفیق دے سمجھانے کی، اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، لیکن سمجھ تب آئے گا جب آپ کی توجہ ہوگی۔
اگر وہی حال ہو کہ برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر کے زبان پہ تو اللہ اللہ اور دل میں خیال ہو جو میری گدا کہاں ہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں ساتھ بیٹھنے کا فائدہ تو پھر بھی ہوگا، ثواب تو پھر بھی ملے گا، لیکن قرآن کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا اس کے لیے تو پھر پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جز کو جب کل میں ملا دو تو اب علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ کیا معنی؟ مثلا اس میں پانی ہے، ایک مثال، اس پیالی میں پانی ہے، اس پانی کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا یا اس پانی کو ہم نے کسی نہر میں ڈال دیا یا اس پانی کو ہم نے دریا میں ڈال دیا۔ اب کوئی کہے کہ جناب وہ پانی جو اس کے اندر تھا وہ ڈھونڈ کے لے آؤ، تو کیسے نکالے؟ وہ تو جز کل میں مل گیا، اس کو کیسے تلاش کریں؟ اچھا مثلا آپ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، 4 ٹائر ہیں، ہر ٹائر میں ہوا ہے۔ اب ایک آدمی اس کو کھول دے، ہوا نکل کے ہوا میں مل گئی۔ اب کوئی کہے کہ جناب میں تو تب راضی ہوں گا کہ وہ جو میرے ٹائر میں ہوا تھی نا وہی ڈھونڈ کے لاؤ اس میں ڈالو۔ بھائی وہ کیسے لے آئے اللہ کے بندے؟ وہ تو ہوا میں مل گئی، ہم کہاں سے پکڑ کے لے آئے؟ تم ہوا اور بھروا لو، کہ نہیں میں تو وہی لوں گا۔ تو صاف بات ہے کہ جب کل میں مل گئی تو علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس مثلا آگ ہے، آپ نے آگ لے کے ایک بڑی آگ کے الاؤ میں ڈال دی۔ اب کوئی کہے کہ جی وہ آگ کہاں ہے؟ بھائی آگ میں مل گئی، کہاں ہے؟ کیا کریں ہم؟ اچھا مٹی آپ نے لی، وہاں ایک ڈھیر مٹی کا پڑا تھا، اس میں آپ نے ملا دی۔ جب مل گئی آپ کہیں جی وہ مٹی لاؤ جو ہم نے دی تھی آپ کو۔ کیسے لے آئے اللہ کے بندے؟ مٹی میں مل گئی، اب کیسے لے آئے؟ اس کو کہتے ہیں جز جب کل میں مل جائے تو علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا حضرت تھانوی کا، اللہ عالم ہے تو تاریخی باتیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ اگر کسی کو مرید، پہلے تو کرتے نہیں تھے، اگر کسی کو مرید کرے نا پھر اس سے کچھ لیتے نہیں تھے، ان کی ایک طبیعت تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا۔ ہندوستان میں بڑی عجیب عجیب مٹھائیاں بنتی ہیں، ہم تو خیر نہیں کھاتے، تو اب چونکہ دور بدل گیا، وہ خالص گھی کی بیچارے دوست مہربانی کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ تو خوش ہو کے ہدیہ لاتے ہیں، لیکن بھی اب ہمیں تو دودھ کھائے پیے زمانہ گزر گیا، اب تو خالص گھی بھی نہیں کھا سکتے، نہ خالص دودھ پی سکتے ہیں، اب تو ڈبے پر گزارا ہے نا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی رویا تھا نا کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ تو اب وہ والدین کے فرما بردار کیسے بنے؟ تو بہرحال وہ آدمی مٹھائی لے آیا کہ حضرت ہدیہ ہے، آپ نے لے لیا، ہدیہ قبول کیا جاتا ہے، اب کیا ہے ہدیہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ کی 2 بیویاں تھیں، 2 گھر تھے، تو آپ نے جو خادم تھا اس کو دیا کہ بھائی یہ مٹھائی لے لو، اس کو برابر برابر تقسیم کر کے آدھی اس گھر میں بھیج دو اور آدھی اس گھر میں بھیج دو۔ اس نے تقسیم کر کے گھروں میں بھجوا دی۔ 2-4 گھنٹے گزر گئے، پھر عصر کی نماز کے بعد جب آپ بیٹھے وہ بندہ آیا، آپ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ تو صحیح تم کہاں سے آئے، کیوں آئے، تم نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا حضرت میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں نے مرید ہونا ہے آپ کا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پھر تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میں جس کو مرید کرتا ہوں اس سے ہدیہ یا تحفہ کچھ نہیں لیتا؟ اب تم میرے لیے ہدیہ لے آئے ہو مٹھائی کا، اب میں مرید نہیں کروں گا، اب جاؤ واپس۔ اچھا بندہ بھی کوئی عقل والا تھا، ہوتے ہیں نا بعد ماشاءاللہ ٹکر جاتے ہیں، استادوں کو بھی ٹکر جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا اچھا جناب بیعت نہیں کرتے، میری مٹھائی تو واپس کریں۔ میں تو اسی لیے لایا تھا کہ مٹھائی دوں گا، اور ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب آدمی بیعت ہوتے ہیں تو شیخ کو مٹھائی پیش کرتے ہیں، میں تو اس لیے لایا تھا۔ آپ اگر مجھے بیعت نہیں کرتے مہربانی کریں میری مٹھائی دیں۔ حضرت نے خادم بھیجا گھر میں کہ جلدی کرو مٹھائی واپس کرو۔ انہوں نے کہا وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے کھا گئے، کہاں سے مٹھائی واپس کریں؟ حضرت کی تو اولاد نہیں تھی نا، حضرت کی اولاد نہیں تھی۔ گھر میں آتے تھے بچے بچیاں پڑھنے کے لیے، وہ بیٹھے تھے، انہیں دے دیا گھر والوں نے، وہ کھا گئے۔ انہوں نے کہا حضرت سے کہو کہ بھئی وہ مٹھائی بچے بیٹھے تھے کھا گئے، کہاں سے لے آئیں؟
حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اللہ کے بندے، وہ 1 کلو مٹھائی تھی اور فلاں دکان سے تھی، ہم تمہیں اس سے بہتر مٹھائی 2 کلو منگوا کے دیتے۔ انہوں نے کہا حضرت 20 کلو دو، مجھے اپنی مٹھائی چاہیے، یا بیعت کرو۔ حضرت کو ہنسی آ گئی، فرمایا اچھا بھیا جو بیعت کر لو، اور کیا کرو، وہ مٹھائی تو میں نہیں دے سکتا، وہ تو کھا گئے لوگ۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے تھے، ہم بھی ان کو محبت میں دادا کہتے تھے، ویسے دادا تو نہیں تھے، حضرت الیاس اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہی کے بھائی تھے شیخ ادریس انصاری جو صادق آباد میں تھے۔ یہ شیخ الیاس یہاں تھے، پورا روزانہ 1 قرآن کا ختم کرتے تھے۔ وہ جب بیعت ہونے کے لیے حضرت مدنی کے پاس گئے تو کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، وہاں پڑھتے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی تم تو تھانہ بھون جاؤ اور وہاں جا کے حضرت تھانوی سے بیعت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت تھانوی لیگی ہیں اور ہم کانگریسی ہیں، ہمارا جب شیخ کا ہمارا نظریہ ہی مختلف ہو، وہ جناح کے ساتھ ہیں، ہم کانگریس کے ساتھ ہیں، تو ہمارے نظریہ ٹکرا جائے گا، اور وہ کپڑے پہنتے ہیں ولایتی اور ہم تو کھدر پہنتے ہیں، تو جب پیر کا مرید کا آپس میں مزاج ہی نہ ملے، نظریہ ہی نہ ملے، تو بیعت کیسے چلے گی؟ تو اس لیے انہوں نے کہا مجھے تو آپ نے بیعت کرنی۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی استخارہ کر لو۔ انہوں نے فرمایا ایسا کرو استخارہ کر لو، اگر استخارے میں خیر ہو تو پھر میں بیعت کر لوں گا۔ اس نے کہا حضرت استخارہ وہ کرتا ہے جب شک ہو کہ بھئی میں یہ کام کروں یا نہ کروں، مجھے آپ کے پیر ہونے میں کوئی شک نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شک ہے تو استخارہ کر لیں کہ یہ مرید پکا ہوگا یا کچا ہوگا، تو آپ استخارہ کریں، میں کیوں کروں، مجھے تو اپنے پیر میں کوئی شک نہیں۔ حضرت میں آؤ بھائی بیٹھو بیعت کرو، اور کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ تو عجیب آدمی ہے بابا، یہ تو مانتا ہی نہیں، اب اس کی کیا کریں آپ؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جو باطل فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی مر گیا، انبیاء کا بدن محفوظ ہے، لیکن باقی کسی کے بدن کے محفوظ ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ وہ گل گیا، مدتیں گزری، ہڈیاں بھی گل گئیں، چمڑے بھی گل گئے، حتیٰ کہ قبر جو کھولو تو وہاں چند ہڈیاں پرانی پڑی ہوتی ہیں، وہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے میں 4 چیزیں ہیں، 4 عناصر ہیں، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے۔ جب یہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو ہوا میں مل گئی، آگ میں مل گئی، مٹی میں مل گئی، پانی میں مل گیا، تو یہ دوبارہ کیسے اٹھے گا قیامت والے دن؟ وہ کہتے ہیں جب جز کل میں مل گیا تو یہ اٹھے گا کیسے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ مولوی مکی کی یہی مٹی ہے؟ قبر میں تو 2000 قبرستان ہے، 2000 مردے ہیں، مر گئے۔ اچھا کبھی کبھی بارش آ جاتی ہے، سیل آتی ہے، طوفان آتا ہے، قبروں کو اٹھا کے وہاں جا مارتا ہے، تو مٹی میں مٹی بھی مل گئی، ہڈیاں بھی مل گئی، اب کیا پتہ کہ یہ ہڈی کس کی ہے؟ اس لیے ان کا دماغ قیامت کو نہیں مانتا۔ یہی ہے وہ جو آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں نا، خیر آج کل تو مسلمان مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، یہ عجیب جاہل لوگ ہیں کہ مردے و یاسین، وہ اللہ کے بندے مردے پہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر موت کا وقت قریب ہے، نزع ہے، سکرات ہے، تو وہاں پڑھو، اللہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے گی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مردے پہ پڑھو، جب مر جائے تو اب یاسین پڑھو۔ لوگوں نے بنا دیا ہے مردوں کے پڑھ، چونکہ زندہ تو قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اب مردوں کو پڑھائیں گے۔ زندہ نماز نہیں پڑھتے، اذان قبر پہ دو، مردے اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ بس مسئلے ہیں، جیسے کسی مولوی کا دل کرتا ہے کہ نیا مسئلہ گھڑ لیتا ہے، کیونکہ جب نیا مسئلہ بنائے گا تو مشہور ہوگا نا۔ ایک ہمارے علاقے میں بھی مولوی گزرا تھا، ہم بچے تھے اس وقت چھوٹے سے، اس نے جناب ایک مسئلہ نکالا کہ ساس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ساس جانتے ہو نا، بیوی کی ماں، بیوی کی ماں جو ہوتی ہے وہ تو ماں ہوتی ہے نا، بیوی کی ماں بھی گویا ماں ہے، تو انہوں نے کہا جی ساس کے ساتھ نکاح جائز۔ مولوی گئے، انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے کہ اگر یہ اس کی ساس ہے، ٹھیک ہے بندے نے بیوی کو طلاق دے دی، لیکن ساس تو ساس ہے نا،
وہ تو ساس رہے گی نا اللہ کے بندے، وہ تو ماں کے درجے میں ہے، اس کی بیٹی کا یہ شوہر رہ چکا ہے، اس سے نکاح کیسے جائز ہے؟ اور نے کہا مولوی صاحب تمہارا جی دماغ خراب ہو تو میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جس کا نکاح ہے وہ تو قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرنے والا مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو کافر ہے۔ تو نے کہا جب کافر تھا تو نکاح کہاں ہوا؟ جب نکاح نہ رہا تو ساس کہاں رہی؟ اس لیے نکاح جائز۔ اب ایک نئی بات ہے نا جی، ایک نئی بات نکال دی، وہ مشہور ہو گیا وہ فلاں مولوی جی ساس سے نکاح جائز، ساس سے نکاح جائز۔ اور جو نہیں جانتے تھے نا وہ بھی 4 دن میں سارے ڈویژن میں بڑا مولوی بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا یار مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں، بس اللہ بھی راضی ہو گیا، شہرت بھی حاصل کر لی اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ بے وقوفی کیوں ہے، یہ قرآن میں ہے سورۃ یاسین۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھو اس بندے کو، اس منکر کو، کافر کو دیکھو جس کو میں نے ایک مادہ منویہ پانی، گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ جب یہ حضرت صاحب پیدا ہو گئے، بڑے بن گئے، عقل دے دیا، دماغ دے، اب اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، جھگڑے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، آ کے مثالیں دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ یہ ہڈی ہے، ہڈی گل گئی ہے، ہڈی کو یوں مسلا، اس کے بعد پھونک ماری مٹی اڑ گئی، کہتا ہے کہ یہ ہڈی ہے، مثالیں دیتا ہے، کیا اس کو اللہ دوبارہ زندہ کریں گے؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ ریت ہو جائیں گی، راکھ بن جائیں گی، وہی رمیم۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے مقابلے پہ کھڑا ہے، کہتا ہے جی ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا بدبخت تم اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو، جب میں تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنانے پہ قادر ہوں، یہ تو پھر بھی مٹی ہے، ہڈی ہے، کچھ ہے، وہ کیا تھا؟ وہ تو پانی کی چند قطرے تھے۔ اگر اس سے میں تمہیں پیدا کر سکتا ہوں تو اس سے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اچھا اس میں اور اشارہ ہے، اصل میں بات سمجھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو تو سمجھا بھی کرو۔ آخر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال کیوں دی کہ نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ اچھا انسان کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ نطفے سے، یعنی منی سے، مادہ منویہ سے۔ اچھا نطفہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ بھائی انسان میں جو منی بنتی ہے وہ خون سے بنتی ہے نا، خون نہ ہو تو منی بنے گی؟ اچھا خون کس سے بنتا ہے؟ غذا سے۔ بندہ غذا ہی نہ کھائے تو خون کہاں سے بنے گا؟ کہتے ہیں نا بابا یار تمہارا ویٹ بڑا کم ہو رہا ہے، کچھ کھایا پیا کرو نا، کیا کرتے ہو تم؟ اتنی ڈائٹنگ بھی نہ کرو کہ مر جاؤ۔ یہ کیا ہے وزن گھٹ، وزن کم کرتے کرتے انشاءاللہ روح بھی ختم اور جان بھی ختم، یہ کیا وزن کم ہو رہا ہے؟ تم نے تو اپنا وزن گھٹا، اسی لیے تو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی رجیم ہوتی ہے نا وزن کم کرنا، تو رجیم تو شیطان کا لقب ہے۔ تم اسلامی رجیم پہ عمل کرو، ہر سوموار کو روزہ رکھو، ہر جمعرات کو روزہ رکھو، 13، 14، 15 کو روزہ رکھو۔ اسی طرح رمضان مجال ہے تمہیں کسی رجیم کی ضرورت پڑے؟ جب ہفتے میں 2 روزے رکھے گا، مہینے میں 3 وہ رکھے گا، ہفتے کے 2 یہ ہو گئے، 4 ہفتے 8 روزے یہ ہو گئے، 3 وہ ہو گئے، یعنی 11 روزے تو آپ کے یہ ہو گئے۔ 30 میں 11 دن جو آدمی بھوکا رہے گا اس کو کیا رجیم کی ضرورت ہے جناب؟ اس کو کسی ڈائٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ثواب بھی ملے گا، وہ بھوکے مرنے میں کیا ثواب ہے؟ تو وجہ کیا ہے کہ اب دیکھو نطفہ بنتا ہے خون سے، خون بنتا ہے غذا سے، غذا جو ہے وہ بنتی ہے زمین سے۔ اچھا اور غذا مختلف ہے، کبھی گوشت کھا رہے ہیں، کبھی آپ جناب انڈا کھا رہے ہیں، کبھی مچھلی کھا رہے ہیں، کبھی سبزی کھا رہے ہیں، کبھی آپ روٹی کھا رہے ہیں، کبھی آپ پراٹھا کھا رہے ہیں، کبھی آپ آلو کھا رہے ہیں، کبھی آپ مولی کھا رہے ہیں، کبھی آپ گوبھی، کتنی بلائیں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کتنی بلاؤں کو اکٹھا کر کے میں نے تیرے اندر ڈالا، اس کا خون بنایا، خون سے نطفہ بنایا، اس سے میں نے تمہیں بنایا، یہ تمہاری باقی ہڈیاں وڈیاں میں اکٹھا نہیں کر سکوں گا۔ کیا عقل بازی کر رہے ہیں؟
اگر اتنی متفرقات کو جمع کر کے تیرے معدے میں پہنچا کے کیلوس اور کیموس سے گزار کے خون بنا کے نطفہ بنا کے قرار مکین میں ٹھہرا کے میں نے تمہیں پیدا کر لیا ہے، تو قبر کے اندر یہ ساری چیزیں جمع کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا یہ دھوکھا کیوں لگا؟ یہ بات بھی سمجھو نا، آخر لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے نا۔ دھوکھا اس لیے لگا کہ انہوں نے سمجھا کہ مرنے کے بعد جب مٹی مٹی ہو جائے، ہم مٹی کو علیحدہ نہیں کر سکتے، ہم مٹی ڈھونڈ نہیں سکتے، تو شاید نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ یہ ہے جی حالت۔ بھئی تمہارا تو عقل بھی ناقص ہے، علم بھی ناقص ہے، اور اس کی ذات تو یہ ہے کہ اس کے تو آگ بھی تابع، ہوا بھی تابع، مٹی بھی تابع، ہر چیز تابع ہے۔ وہ تو کہہ دیتا ہے کہ آگ خبردار، میرا مہمان آ رہا ہے ابراہیم الخلیل، خبردار ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا ہوا کو کہ ہوا اڑا ڈالو، مشرکین مکہ کے جانور بھی، کیمپ بھی، گھوڑے بھی سب اڑا کے پھینک دو، لیکن میرے مدنی کے لیے ٹھنڈی بن جاؤ۔ تو ہوا بھی اس کے تابع، آگ بھی اس کے تابع، مٹی بھی اس کے تابع، ہر چیز جب اس کے تابع ہے تو اس کو اکٹھا کرنا یا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم تو صرف حکم دیں گے، سور پھونکا جائے گا، اور پھر 40 دن تک، یاد رکھیں 40 دن کا فاصلہ ہوگا، آسمان سے ایک بارش برسے گی اور تمام دنیا کی ہڈی مٹی جہاں جہاں ہے سب کٹھی ہو جائے گی، سب جمع ہو کے اپنے اپنے قبر والے مقام پہ پہنچیں گے۔ اب اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو کہ دوبارہ سور پھونکو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو تم مشکل سمجھتے ہو بدبختوں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بالساہرہ۔ یہ تو صرف ایک آواز ہے، اسرافیل کی ایک چیخ ہے کہ تم سارے قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جاؤ گے، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے یاد رکھیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سمجھنے کی بھی توفیق دے اور دین اسلام پہ صحیح ایمان بھی نصیب فرمائے۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام امتنا علی الاسلام، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا ایک یا دو طواف بھی کر سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ ایک کرے، دو کرے، 10 کرے، جتنا مرضی ہے کرے۔ ایک چکر کا طواف نہیں ہوتا، 7 چکر کا نام ایک طواف ہے۔ بہرحال اگر آپ آئے ہیں امارات سے اور آپ کی بیوی حالت حیض میں ہے، اس کو نیت کرنی چاہیے تھی۔ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں عورت غسل کرے، نماز نہ پڑھے، لیکن لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک نیت کر کے آ جائے۔ آپ نے اب چونکہ نیت بھی نہیں کی ہے، اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو فوراً لے کے مدینہ شریف چلے جاؤ۔ جب مدینہ شریف میں وہ پاک ہو جائے، غسل کر لے، وہاں سے پھر احرام باندھ کے نیت کر کے، احرام تو عورت کا ہوتا نہیں، احرام مانا ہے نیت کرنا، نیت کر کے آ جائے اور عمرہ پورا کرے۔ آپ نے غلطی کی ہے، وہ نیت کر سکتی تھی، یہاں بیٹھی رہتی، جب پاک ہو جاتی عمرہ کر لیتی۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ میں نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ حجر اسود کا چومنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر قرآن کا چومنا بھی سنت ہے تو کسی حدیث میں دکھا دو، یہ تو نہیں فلاں اخبار میں لکھا تھا، یہ بات تو نہیں۔ آپ کوئی حدیث ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ حضور پاک نے چوما ہے، صحابہ نے چوما ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں تو جھگڑے والا مولوی نہیں ہوں نا، جھگڑے والے مولوی تو اور ہوتے ہیں نا کہ نہیں میں نہ مانوں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں، اور پتہ ہے سنت کس کو کہتے ہیں؟
یاد رکھو، ایک ہے ایک فعل کا ہونا، اس سے جواز تو ثابت ہوتا ہے، وہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ سنت نہیں کہلاتی۔ مثلا حضور نے نماز پڑھ رہے تھے تو کندھے پہ بچی بی بی زینب کی بیٹی کو بٹھایا ہوا تھا، تو یہ ثابت ہے، نماز ہو گئی، لیکن سنت نہیں ہوگی کہ ہر بندہ پہلے اپنی بچی کو کندھے پہ بٹھائے پھر نماز پڑھے۔ ثابت تو ہے لیکن سنت نہیں ہے، اسی لیے ہم اہل سنت ہیں۔ سنت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی منسوخ نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، سنت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ تو اس لیے سنت کا معنی یہ ہے کہ جس پہ بار بار عمل ہے یا حضور کا حکم ہے، حدیث قولی ہے یا حضور نے فرمایا ہے، یا چلو حضور کے سامنے کسی صحابی نے چوما، آپ نے منع نہیں کیا، وہ بھی تقریری حدیث ہوتی ہے، یا فعلی حدیث یا قولی حدیث یا تقریری حدیث یا حکمی، یعنی مرفوع حکمن یا مرفوع حقیقت۔ آپ مجھے کوئی بھی ضعیف حدیث بھی دکھا دینا کہ حضور نے فرمایا قرآن چوما کرو، میں تمہارے ساتھ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا کس بات۔ امام کی رات بھول جاتا ہے، ایک آدمی نے بتا دیا، امام اپنی قرات کو صحیح سواد سے لکھتے ہیں، سین سے نہیں لکھتے۔ مسئلے قرآن کے پوچھتے ہو، تمہیں صحیح اور صحیح لکھنے کا معنی بھی نہیں آتا، پھر کہتے ہیں وکیل صاحب اعتراض کرتے ہیں، آپ پڑھ لو کہ صحیح سین سے لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے کوئی لکھنا تو سیکھو نا۔ بہرحال جناب لقمہ تو اس نے لے لیا، اب سیدھا صاحب کرے گا، لقمہ کوئی کھانے کا لے لیا، اس نے غلطی کر رہا تھا، اس نے قرآن بتایا، اس نے ٹھیک کر لیا۔ لقمہ کیا مانا؟ یعنی اس نے روٹی کا ٹکڑا دیا، اس نے کھا لیا، نماز ٹوٹ گئی۔ کوئی عقل کرو، کس بات کا لقمہ؟ لقمہ کھانے پینے کا نام ہے۔ اللہ کے بندے ایک امام ہے، غلطی کی، پیچھے آدمی کھڑا بتایا، ٹھیک کر لیا، بس ختم ہوگی، سیدھا صاحب کیوں کرے؟ کہتے جی کہ اگر پہلی صف مکمل ہے، اب ایک آدمی نماز میں آ گیا، افضل یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پیچھے کر لے تاکہ پیچھے اکیلا کھڑا نہ ہو، لیکن اگر وہ پیچھے نہ آئے، وہ بھی ضد کر کے کھڑا رہے کہ ستون ہلے گا حاجی نہیں ہلے گا، تو پھر کیا اکیلا بھی پڑے گا؟ کیا کرے؟ لائی کرے، ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، یعنی کھڑا رہے، نماز نہ پڑے گی جب تک اور نہ آئے، صف نہ بھرے، یعنی صف کا خیال کرتا رہے، نماز چلی جائے تو چلی جائے۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کے پاکستان سے جدہ میں کام کی نیت سے آیا ہے، پھر احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں، وہ آیا ہی جدے کے لیے، مکے کے لیے تو نہیں آیا۔ بہرحال آپ سے کوئی پوچھتا ہے، آپ کو صحیح مسئلہ آتا ہو بتا دیا کرو، صحیح مسئلہ نہ آئے کسی عالم کا دروازہ دکھلا دیا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے سنا ہے علامات قیامت میں کہ 9 یا 11 سال کی لڑکی نانی بن جائے گی، یہ تم نے سنا ہے، ہم نے تو نہیں سنا ہے، نہ کسی حدیث میں ہے نہ ہم نے سنا ہے، آج آپ کی تقریر سے سن لیا ہے، وہ بھی سنا نہیں ہے، پڑھ لیا ہے۔ کہتے تھے کہ اگر کسی آدمی کا قتل ہو گیا، اس کے ورثاء نے معاف کر دیا یا دیت لے دی، معاف ہو گیا، لیکن اللہ کا مجرم ہے، 2 مہینے اس کو روزے رکھنے ہوں گے لگاتار، وہ تو بندے کا حق معاف ہو گیا نا، اللہ کا حق تو باقی ہے نا، کہ بندہ تو مرا ہے نا، تو اس میں 2 حق ہوتے ہیں، ایک اس کے وارثوں کا حق ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، توبہ کرے، اللہ قادر ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر وہ 100 کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں تو 1 کے قاتل کو بھی معاف کر سکتے ہیں، اور اس کو تو پھر ورثاء نے معاف بھی کر دیا۔ کہتے ہیں جی کہ میری 12 بجے تک ڈیوٹی ہوتی ہے، 2 بجے سوتا ہوں، لیکن نماز قضا پڑھتا ہوں،
بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ ڈیوٹی کرتے ہو، خدا کی نماز کے لیے نیند آ جاتی ہے، 12 بجے سے 2 بجے تک کیا کرتے رہتے ہو؟ سو جاؤ۔ تم 12 بجے 1 بجے بھی سو جاؤ، الحمدللہ روزانہ 1 بجے سوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دن، روزانہ 1-1.5 بجے سوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ 3 بجے اٹھا دیتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بس۔ پھر صبح کو درس دینے کے بعد جا کے 2-3 گھنٹے پھر سو جاتے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے؟ خدا سے بڑی بھی کوئی ڈیوٹی ہے؟ کہتے جی کہ عورت نے مدینے سے نیت کر لی عمرے کی، مکہ پہنچی، حیض آ گیا، اب بیٹھی رہے اپنے ہوٹل میں، جب پاک ہو عمرہ کرے، 3 دن کے بعد جانا ہے، سیٹ چھوڑ دو۔ یہ کیا مطلب؟ مذاق ہے یعنی شریعت کے تابع تمہارے لیے مسئلے بنتے رہیں؟ جب تک عمرہ نہیں کرے گی وہ احرام میں ہے، اور اگر بال کٹا دے گی تو دم بھی دینی پڑے گی، اپنے ملک سے واپس آ کے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ 1 ہفتے کی سیٹ پیچھے کرا لو، کیا ہو جائے گا؟ اچھا بیمار ہو جاؤ، نہ جاؤ، کیا کر لیں گے؟ آپ کو اللہ لمبی زندگی دے، لمبی تو ہو نہیں سکتی، وقت مقرر ہے، دعا کرو عزت سے گزرے، آرام سے گزرے اور اس کی رضا میں گزرے۔ آپ کی مہربانی، آپ دعا کرتے ہیں۔ طواف الوداع اس کا افضل طریقہ یہ ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بالبیت، سب سے آخری کام یہ ہو کہ طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ پھر مکے میں رات کو رہ جاؤ یا ٹھہر جاؤ اور سودے لیتے رہو، مارکیٹیں پھرتے رہو، بازاروں میں گھومتے رہو، یہ طواف الوداع نہیں۔ طواف الوداع کا معنی ہی ہوتا ہے سارے کام ختم کرو، آگے طواف کرو، السلام علیکم، چلے جاؤ، بس۔ لیکن عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، کرو گے ثواب ہے، نہیں کرو گے تو جرمانہ کوئی نہیں۔ اگر عورت نے طواف الوداع نہ کیا ہو، حیض آ جائے، کوئی بات نہیں۔ اگر طواف ہم نے کر لیا عصر کے بعد لیکن ہمیں جانا ہے، 2 رکعت پڑھ لو، کون سا کفر اسلام کا جھگڑا ہے؟ اللہ کے بندے، ضرورت ہے پڑھ لو، نہیں ہے مغرب کے بعد پڑھو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، 12 گھنٹے گزر گئے، حلق نہیں کرایا، اب حلق بھی کراؤ اور دم بھی ادا کرو۔ آپ کی زبان کون سی ہے جو آپ سن رہے ہیں؟ یہ میں کون سی زبان بول رہا ہوں؟ کیا کرے آدمی، اب جواب برداشت کرنا پڑتا ہے نا بابا۔ کبھی کبھی ہمارا بھی میٹر گھوم جاتا ہے نا، بلوچ آدمی لاکھ مولوی بن جائے نا، اندر تو رہتا ہے نا خناس۔ ہم ڈرائیور لوگ ہیں، امارات سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں بغیر احرام کے، آپ گزر سکتے ہیں، آپ تو ڈرائیور ہیں، آپ کو آنا جانا ہے۔ کسی نے پاکستان میں ایک نئی جماعت مسلمین بنائی ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، بس کسی کے بارے میں کیا بحث ہے؟ میں جانتا بھی نہیں، سچی بات یہ ہے میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون ہیں، کیا عقیدہ ہے، ان کی کیا کتابیں ہیں، ان کا کیا منشور ہے۔ جب پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا بات کرے؟ صفا مروہ دوڑنے کے لیے جب جا رہا تھا تو 9ویں دفعہ حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں نے شروع سے سعی کی، 2 رکعت نفل ادا کی، پتہ نہیں صفا مروہ کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، احرام سے پہلے میں نے غسل کیا، اور غسل میں نے خوشبو والا صابن استعمال کیا۔ تو آپ نے احرام تو باندھا ہی نہیں ہے نا، ابھی تو آپ غسل کر رہے ہیں خدا کے بندے، اس وقت خوشبو والا صابن کیوں نہ استعمال کرو؟ جب نیت کر لوگے تو پابندی ہوگی نا، پہلے کیوں نہ کرو؟ پہلے تو خوشبو لگانا سنت ہے۔
طواف میں اگر تکبیرین اللہ اکبر پڑھتے رہو، کوئی بھی پڑھتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو یاد آئے پڑھتے رہو۔ عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ محرم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھے تو محرم ٹانگ میں رسی ڈال کے بیٹھا رہے۔ محرم سفر کے لیے ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر وقت یہ ہاتھ ڈال کے رہو، یہ اور عذاب دیتے ہیں۔ بات دیکھیں نا، اپنی عورتوں کو بچا رہے ہیں، وہ بچا نہیں رہے ہوتے، اور پریس کرا رہے ہوتے۔ اس کو چلنے دو بیچاری کو، کوئی اندھی تو نہیں ہو گئی نا۔ کہتے جی کہ یہاں مرغی برازیل سے آتی ہوگی، اللہ کو بتا۔ بہرحال جو باہر سے آتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، جو اس ملک کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ بینک میں جو ہم پیسے رکھتے ہیں اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، انٹرسٹ ہر حال میں حرام ہے۔ آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھا کریں، اور اگر پہلے غلطی کی ہے تو جو انٹرسٹ ملے لے لیں، لینے کے بعد کسی غریبوں کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ ثواب نہیں ہوتا۔ سورۃ توبہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ بعض صحابہ فرماتے تھے کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ ایک سورت ہے،